بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری، شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا و مقصد ہمارے سمجھ میں آئے اور ہم آسانی کے ساتھ احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر اور احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 3167 سے آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ البتہ حدیث نمبر 3166 کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کر کے اس کے بعد انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 3167 سے آج کے درس کا آغاز کریں گے۔ حدیث نمبر 3166 میں ایک طویل واقعہ گزرا کہ قبیلہ عبیرق کے چند نوجوان تھے، بشیر اور مبشر جن کا نام تھا۔ اس میں ایک بشیر نامی شخص منافق تھا جو شعر کہتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی مذمت کرتا تھا، ان کی توہین کرتا تھا اور پھر ان اشعار کو بعض عرب کی طرف منسوب کر دیتا اور کہتا کہ میں نے تو یہ اشعار نہیں کہے ہیں، البتہ بعض عرب فصحاء اور بلغاء نے یہ اشعار نظم کیے ہیں۔ بہرحال ایک مرتبہ ایک جگہ چوری ہو گئی۔ ایک صحابی کے چچا کے گھر میں جنگی سامان، جنگی ہتھیار اور کچھ اناج غلہ تھا جو اسٹور روم میں سے چرا لیا گیا۔ اس کے بعد اور بعض مفسر نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ بشیر نامی منافق شخص نے چوری کی اور چوری کیا ہوا سامان ایک یہودی کے پاس لے جا کر بطور امانت رکھا دیا۔ جب چوری شدہ مال کی تلاشی لی گئی تو وہ مال ایک یہودی کے پاس سے برآمد ہوا، تو یہودی نے اس شخص کا راز فاش کر دیا اور کہا کہ یہ میں نے چوری نہیں کی ہے، البتہ میرے پاس فلاں شخص نے، بنو عبیرق نے میرے پاس یہ چیزیں امانتاً رکھی ہیں۔ تو یہ شخص فوراً اپنے قبیلے میں پہنچا اور قبیلے کے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا اور یہ پٹی پڑھا دیا کہ یہ دراصل یہودی چور ہے اور اس نے ہی یہ سب چیزیں چوری کی ہے۔ اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے آپ کو بھی غلط باور کرایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا، بروقت آپ کو مطلع کیا کہ آپ ان دغا بازوں کی باتوں میں مت آئیے، کیونکہ یہ لوگ ایک بے قصور پر الزام ڈال کر، ایک بے قصور کو متہم کر کے اس پر الزام لگا کر اس کو سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ متہم کا مطلب؟ متہم یعنی جس پر تہمت لگائی گئی ہے، ایک شخص پر تہمت لگا کر، الزام لگا کر اس کو، بے قصور شخص کو یہ لوگ سزا دلوانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ ایسے لوگوں کا ساتھ مت دیجیے۔ چنانچہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، مسلسل اس میں تقریباً ایک رکوع تک اسی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں ان چیزوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے، اور آپ دغا بازوں کے لیے خصیم فریق مت بنیے، ان کی طرف سے بحث تکرار کرنے والے یا ان کا دفاع کرنے والے مت بنیے۔ خصیم کون ہے؟ بنی عبیرق۔ اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے جو کچھ آپ نے قتادہ سے کہا تھا، یعنی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط باور کرایا گیا تھا کہ جس خاندان پر تہمت لگائی جا رہی ہے، جس گھرانے کو
متہم کیا جا رہا ہے، الزام دیا جا رہا ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری والا گھرانہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل اور ثبوت تو نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب دلیل اور کوئی ثبوت نہیں ہے تو کس بنیاد پر تم دعویٰ کرتے ہو اور کس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ ان لوگوں نے ہی چوری کی ہے؟ تو اس کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس قدر غمگین ہو گئے اور تمنا کرنے لگے کہ کاش کہ میں اپنے مال سے دستبردار ہو جاتا، اور جو میرا مال چوری ہو گیا اس کی کوئی فکر کی بات نہیں تھی، مال چلے جاتا، لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے میں آپ کی نظر میں کمتر ہو گیا، حقیر اور معمولی ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے، پھر تم کس بنیاد پر ان کو چوری کا الزام دیتے ہو؟ تو صحابی کو اس قدر رنج و غم ہوا، کاش کہ میں مال کا نقصان برداشت کر لیتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برہمی اور ناراضگی برداشت کرنے کے بجائے۔ چنانچہ اب وہ غمگین ہو کر آئے، اس کے بعد بہرحال اپنے چچا کو اطلاع دیے، خبر دیے کہ ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ تو ان کے چچا نے کہا خیر اللہ تعالیٰ ہی مستعان ہے، اسی سے ہم کو مدد طلب کرنا چاہیے۔ اسی دوران قرآن کی آیتیں تسلسل کے ساتھ نازل ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ یہ دراصل جو لوگ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار ظاہر کر رہے ہیں، دراصل یہی لوگ چور ہیں، دغاباز ہیں، آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، اور حق یہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح فرما دیا۔ تو پھر اب یہاں پر جو مغفرت طلب کرنے کا ذکر ہے یہ تعلیم امت کے لیے ہے، ورنہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کبائر سے، بڑے بڑے گناہوں سے، گناہ صغیرہ سے بھی اور گناہ کبیرہ سے بھی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں پر مغفرت طلب کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ خطاب حضور سے ہے لیکن مراد امت ہے۔ تعلیم امت کے لیے ہے کہ آپ اس مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو پھر امت کو تو بدرجہ اولیٰ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ رجوع رہنا چاہیے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو فرمایا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور آپ مجادلہ مت کیجیے، جھگڑا مت کیجیے ان لوگوں کی جانب سے جو دغاباز ہیں، اپنے نفسوں کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ دغاباز اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس، وہ لوگ لوگوں سے چھپتے ہیں، لوگوں سے شرم و حیا محسوس نہیں کرتے، لوگوں سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں اور اللہ سے شرم و حیا محسوس نہیں کرتے، اس حال میں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ لوگوں کے سامنے اگر ظاہر ہو جائے یہ بات تو ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تو ان کے ساتھ موجود ہے اور اللہ سے حیا محسوس نہیں کر رہے ہیں، رات میں پلان بنا رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں۔ پھر اور آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو کوئی گناہ کرے تو اس کے گناہ کا وبال اس کے نفس پر ہی ہوگا۔ ایک شخص وہ ہے جو خود چوری کیا، اب پھر الزام دوسرے کو دے رہا ہے تو گناہ پر گناہ کر رہا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ خود چوری کیا اور چوری کا الزام ایک بے قصور شخص پر لگا رہا ہے، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن سخت ترین سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ بہرحال اس میں ایک بات جو اہم جس کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا وہ ہے استغفار کا مسئلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے معصوم ہیں۔ یہاں استغفار کا جو حکم آیا ہے، استغفار بندوں کی حیثیت کے لحاظ سے اس کا معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں۔ عام بندوں کا استغفار ان کے گناہ کبیرہ سے توبہ کرنا ہے، خواص کا استغفار الگ ہے، پھر اخص الخواص کا استغفار الگ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے، یعنی درجات کی بلندی چاہتے تھے۔ حدیث نمبر 3167 سے الحمدللہ آج ہم آغاز کر رہے ہیں اپنے اس درس کا اور آج کی نشست کا۔ حدیث نمبر 3167 قرآن کی تفسیر کا عنوان، غالباً یہ تفسیر قرآن کی چھٹی نشست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا خلاد بن اسلم البغدادی حدثنا نضر بن شمیل عن اسرائیل عن ثویر وهو ابن ابی فاخته عن ابیہ عن علی بن ابی طالب قال ما فی القرآن آیۃ احب الی من هذه الآیات ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وهذا حدیث حسن غریب وابو فاخته اسمه سعید بن علاقة وثویر یکنى ابا جہم وهو رجل کوفی وقد سمع من ابن عمر وابن الزبیر وابن مہدی كان
یغمزہ قلیلا۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی کوئی آیت مجھے اس آیت سے زیادہ محبوب نہیں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، البتہ وہ اس کے علاوہ اس کے سوا جس کے چاہتا ہے جو چاہتا ہے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور یہ حدیث حسن ہے، اور ابو فاختہ کا نام سعید بن علاقہ ہے، اور سویر کی کنیت ابو جہم ہے، اور وہ کوفی شخص ہیں، جبکہ انہوں نے ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے سنا ہے۔ ان کو ان دو صحابیوں سے سننے کا شرف حاصل ہے، اور ابن مہدی نے ان کے بارے میں کچھ کلام کیا ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کی آیت یہ سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخشنے کی اس میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور اسی پر مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ البتہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ توبہ کے بغیر بھی اگر وہ کسی کے گناہ معاف کر دے تو کوئی وہاں پر سوال نہیں کر سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا۔ البتہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ اب یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اگر کوئی گناہ کبیرہ سے توبہ نہ کرے لیکن ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو تو اب یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو اس کے گناہ بخش دے، چاہے تو اس کو ان گناہوں کی سزا دے۔ حدیث نمبر 3168۔ حدثنا ابن ابی عمر وعبد اللہ بن ابی زیاد المعنى واحد قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ابن محیصن عن محمد بن قیس بن مخرمۃ عن ابی ہریرہ قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قاربوا وسددوا في كل ما يصيب المؤمن كفارته حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها۔ هذا حدیث حسن غریب وابن محیصن اسمه عمر بن عبد الرحمن بن محیصن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی من یعمل سوءا یجزی بہ، جو کوئی برائی کرے گا اس کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جو کوئی برائی کرے گا تو وہ سزا پائے گا، چھوٹی بھی اگر اس سے برائی ہوگی، چھوٹا بھی گناہ ہوگا تو اس کو بخشا نہیں جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو یہ بات مسلمانوں پر شاق گزری، کیونکہ گناہ صغیرہ سے بچنا تو مشکل ہے انسان کے لیے، تو اب کیسے ہوگا؟ صحابہ پر جب یہ بات شاق گزری اور ایک گراں محسوس ہوئی یہ بات، تو چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معنی روی اختیار کرو اور سیدھے راستے پر چلو، مومن کو پہنچنے والی مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو کانٹا چبھتا ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے وہ بھی مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی جو مومن جس سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اس کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا آخرت میں اس کی سزا اس کو آخرت میں ملے، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مومن کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، مختلف مراحل سے مومن آزمائشوں کے گزرتا ہے۔ اب مومن کے گناہوں کا کفارہ کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو مختلف آزمائشوں کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے۔ اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ تکلیف بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، یا کسی طرح کے بھی نقصان سے مومن دوچار ہوتا ہے، وہ نقصان، وہ مصیبت، وہ آزمائش، وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ دیگر احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے عمل کے ذریعے کسی مرتبے کو نہیں پا سکتا اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس مرتبے تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو آزماتا ہے، اس کو بیمار کر کے اس درجے تک پہنچاتا ہے، اور بندہ بیماری میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا اور گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے۔ بیماری کی حالت میں جب وہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے اور وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو کر چلتا ہے زمین پر۔ تو بہرحال من یعمل سوءا یجزی بہ، تو اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، یہی گناہوں کا کفارہ ہے۔ گناہ صغیرہ تو خیر
احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہے یا نمازیں۔ بہرحال یہ عبادات بھی گناہوں کا کفارہ ہیں، اور مومن کو اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اس کو، تو اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 3169 حدثنا یحییٰ بن موسیٰ وعبد بن حمید قال حدثنا روح بن عبادة عن موسیٰ بن عبیدة قال اخبرنی مولا بن سباء قال سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن ابي بكر الصديق قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فانزلت هذه الايه من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر الا اخبرك آية نزلت علي قلت بلى يا رسول الله قال فاقرأنيها فلا اعلم الا اني وجدت في ظهري انقساما فتمطأت لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك يا ابا بكر قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی واینا لم یعمل سوءا و انا لمجزیون بما عملنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انت یا ابا بکر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب واما الاخرون فيجتمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة هذا حديث غريب وفي اسناده مقال وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد واحمد بن حنبل ومولى ابن سباع مجهول وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابي بكر وليس له اسناد صحيح ايضا وفي الباب عن عائشة۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جو کوئی برائی کرے تو وہ برائی کا بدلہ پائے گا، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں پائے گا، اللہ کے سوا اس کا کوئی مولا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کی سرپرستی کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کیا میں تم کو ایک آیت نہ پڑھاؤں جو مجھ پر نازل ہوئی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ آیت پڑھائی، من یعمل سوءا یجزی بہ، جو کوئی برائی کرے گا تو وہ اپنی برائی کا بدلہ، اپنی برائی کی سزا پائے گا۔ قلت میں نے عرض کیا اچھا فلا اعلم الا انی وجدت فی ظہر انقساما، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر آپ نے مجھے وہ آیت پڑھائی تو مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میری کمر ٹوٹ رہی ہو، اس تکلیف کے باعث میں نے انگڑائی لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے برائی نہ کی ہو اور ہمیں ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، ہر برائی کی سزا دی جائے گی، ہر عمل کا حساب کتاب ہوگا، تو پھر کون بچ پائے گا؟ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس سے کوئی گناہ صغیرہ سرزد نہ ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم ہی اور دوسرے مسلمانوں کو دنیا میں اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی صحابہ کرام ہیں، اگر ان سے گناہ صغیرہ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کی مغفرت فرما دیتا ہے اور ان کو آزمائشوں کی منزل سے گزار کر ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کے نامہ عمل میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ صحابہ کے لیے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے یہ سب چیزیں جمع کی جاتی ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، برائی کرتے ہیں تو ان کی برائی کا بدلہ ان کو دنیا میں نہیں ملتا، بلکہ ان تمام کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن ان سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ موسیٰ بن عبیدہ حدیث میں ضعیف ہے، یحییٰ بن سعید اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے انہیں ضعیف کہا ہے، مولا ابن سبع مجہول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث اس سند کے علاوہ بھی مروی ہے، اس کی سند بھی صحیح نہیں، اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث نمبر 3170 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو داود الطيالسي حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا تطلقني وامسكني وجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت
فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر فما اصطلحا علیہ من شیء فہو جائز ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو یہ اندیشہ لاحق ہوا، یہ خوف لاحق ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے طلاق نہ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، یعنی انہوں نے کیا عرض کیا، حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے یہ عرض کیا کہ آپ مجھے طلاق مت دیجیے اور مجھے اپنے نکاح میں رکھیے، مجھے روک کر رکھیے اور میری باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے کر دیجیے۔ تو آپ نے ایسا کیا، یعنی میں اپنی باری ہبا کر دیتی ہوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے، بلکہ حضرت سودا فرمائے تاکہ زوجیت کا شرف باقی رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کا شرف، یہ سعادت مندی ان کی قسمت میں، ان کے نصیب میں باقی رہے، اس لیے انہوں نے اپنی باری ہبا کر دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی فلا جناح علیہما ان یصلحا، پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ پس جس کسی پر وہ صلح کریں جس کسی چیز پر تو وہ جائز ہے، یعنی شوہر اور بیوی جس چیز پر بھی صلح کر لیں، مصالحت کر لیں، اس کی اجازت ہے شریعت میں، وہ جائز ہے۔ لیکن بی بی سودا رضی اللہ عنہا کہ اس عمل سے کیا امت کے لیے اس میں یہ تعلیم ہے جی کہ اگر کوئی شخص نیک ہو، متقی ہو، شریف ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو اور نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو، شریعت پر چلنے والا ہو، تو ایسے شخص سے مطلب اس کی ازدواجی زندگی میں باقی رہنے کے لیے اگر عورتیں ایسا گزارش کریں اپنے شوہروں سے تو کیا یہ بھی نیکی میں شامل ہیں؟ محض دینداری کی وجہ سے، محض دینداری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے یا پھر اس میں امت کے لیے یہ تعلیم ہے عورتوں کے لیے کہ تمہارے شوہر اگر نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو تو ان سے خلا کا مطالبہ نہ کیا جائے، طلاق کا مطالبہ نہ کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ زندگی گزاریں جی اگرچہ کہ تم کو کچھ تکلیف بھی پہنچتی ہو۔ دیکھیے اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عورت عمر کے اس اسٹیج میں پہنچ چکی ہے جہاں پر اب اس کو خواہش نفس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حاجت کی تکمیل کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اپنا دن ہبا کر رہی ہے، اب اس کو اختیار ہے، لیکن ایک عورت ہے جس کو خود اس چیز کی ضرورت ہے، تو فطری چیزوں کو، فطری خواہشات کو دبایا نہیں جا سکتا، جذبات کو روکا نہیں جا سکتا، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے یہاں پر حضرت سودا رضی اللہ عنہا عرض کر رہی ہیں، یہ حضور کی خصوصیت ہے، ورنہ فقہاء کرام جو قواعد بیان کیے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا واجب ہے، نان نفقے میں اور رات گزارنے میں، یہ ضروری ہے اور واجب ہے امت کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز واجب نہیں تھی، آپ نے اپنی جانب سے اپنے اوپر آپ نے یہ چیز لازم کر لی تھی، ورنہ حضور پر ازواج مطہرات کے درمیان باری مقرر کرنا اور ان کے نان نفقے کی یہ سب ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں تھی، آپ نے از خود اپنی طرف سے آپ نے واجب کر لی تھی۔ امت کے لیے اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی متقی پرہیزگار ہے، کوئی عورت اس طرح رہنا چاہ رہی ہے، ایسا اجازت نہیں ہے اس کو، جبکہ وہ عورت خود ابھی نوجوان ہو یا ادھیڑ عمر کی ہو، اس کو شوہر کی ضرورت ہو تو ایسا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اب جو رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے تھے، ایک مکان کے پاس سے گزرے تو ایک عورت اشعار پڑھ رہی تھی، اکیلی تھی، تنہا تھی وہ، اور اس عورت کے شوہر غزوے میں گئے ہوئے تھے، جنگ میں گئے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشعار سن کر آپ سمجھ گئے کہ یہ عورت تنہا ہے اور اپنے شوہر کے لیے بے چین ہے، اشعار سے وہ اظہار ہو رہا تھا اس طرح کہ وہ شوہر کی مشتاق ہے، شوہر سے ملاقات کی خواہش مند ہے، تو آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ نے حفصہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ کوئی بھی عورت شوہر کے بغیر کتنے مہینے رہ سکتی ہے بغیر شوہر کے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے انگلیوں کے اشارے سے بتایا کہ 4 مہینے۔ تو آپ نے اس وقت احکام جاری کیے کہ کسی بھی غازی کو کسی بھی جنگ میں
4 مہینے سے زیادہ روکا نہ جائے۔ تو اب اگر کوئی عورت ہبا کر رہی ہے اپنی باری تو وہ زندگی کیسے گزارے گی؟ اس کے اپنے مسائل رہیں گے، اور ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے کیونکہ ایک عمر ہونے کے بعد ایسا کر سکتی ہیں عورتیں، لیکن اگر ابھی نوجوان ہیں، ابھی خواہشات ان کے مکمل نہیں ہوئے ہیں تو ایسا عورتیں نہیں کر سکتی ہے۔ یہ جو معاملہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجات کا، تو وہاں پر زوجیت کا شرف ایسا بہترین شرف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا کہ ایسا شرف کسی اور کو عطا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ یا نساء النبی لسن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج، اے نبی کی عورتیں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، تمہارا معاملہ اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ عام عورتیں نیکی کرتی ہیں تو ان کو اجر ملتا ہے، لیکن ازواج مطہرات نیکی کرتی ہیں تو ان کو ڈبل اجر ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ ازواج مطہرات صرف اس زوجیت کے شرف کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی باریاں بھی ہبا کر دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو کر، خوش ہو کر ان کو اپنے نکاح میں، اپنی زوجیت میں باقی رکھیں۔ حدیث نمبر 3171۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا ابو نعیم حدثنا مالک بن مغول عن ابی صفر عن البراء قال آخر آیت انزلت او آخر شیء انزل یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ھذا حدیث حسن وابو صفر اسمہ سعید بن احمد وقال ابن محمد الثوری۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت، یا فرمایا سب سے آخر جو چیز نازل ہوئی وہ یہ آیت ہے، یستفتونک، وہ آپ سے شرعی حکم پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ تم کو شرعی حکم بتاتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو۔ اگر ایسے شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی جائیداد ہے، پراپرٹی ہو، تو اس کو کس طرح تقسیم کرنا چاہیے اور کس کو دینا چاہیے۔ ابو سفر کا نام سعید بن احمد ہے، ابن محمد ثوری بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ میراث کے جو مسائل ہیں انتہائی دقیق ادق مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے کتابیں پڑھنے سے بھی علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ جو اس فن کے ماہر ہیں ان کی صحبت میں رہنے سے، ان کی تربیت میں رہنے سے یہ علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عوام کو چاہیے کہ وراثت کے جو مسائل معلوم کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی، ان کو دارالافتاء سے رجوع ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 3172۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا احمد بن یونس عن ابی بکر بن عیاش عن ابی اسحاق عن البراء قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجزئک آیۃ الصیف۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت یستفتونک میں کلالہ سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، شرعی حکم پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں، کلالہ سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے آیت صیف کافی ہے۔ اب اس کی تشریح ہو رہی ہے کہ اس آیت میں اس کا جواب ہے ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ کیا ہوں گا، وہ شخص کیا کہلائے گا؟ کلالہ۔ مرنے والی کی اولاد نہ ہو اور بہت بھائی ہوں وہ کلالہ ہے۔ اب اس کے بھائیوں میں اس کی میراث، اس کی جائیداد تقسیم ہوگی، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ حدیث نمبر 3173۔ سورہ نساء کی تفسیر کا بیان ختم ہوا، اب اس کے بعد سورہ مائدہ کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 3173۔